السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا۔ ایک دن حضرت عمر صبح کے وقت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ انہیں پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کچھ ساتھیوں کے ساتھ ارقم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں کی سنکھیا لگ بھگ 45 ہے۔ حضرت عمر نڈر و بہادر تو تھے ہی، اپنے ساتھیوں کی کچھ پرواہ نہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل پڑے۔ انہیں راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ عمر بولے، اس لیے کہ یہی وہ ودھرمی ہے جس نے قریشیوں میں پھوٹ ڈال دی۔ ہمارے دھرم خطرے میں پڑ گیا ہے، وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کرتا ہے، میں آج اس کا قتل کر کے ہی چین لوں گا۔ حضرت نعیم نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو عبد مناف کے ونش والے تمہیں اکڑتا پھرنے کے زمین پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لو، پھر اس سے نپٹنا۔ عمر نے پوچھا، میرے گھر والے کون؟ نعیم نے جواب دیا، تمہاری بہنئی اور چچے بھائی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خواب نے سب مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کے دھرم کا پالن کرتے ہیں۔ جاؤ، پہلے انہیں سمجھاؤ۔ ایسا سنتے ہی عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس سمے خباز بن ارت ہاتھ میں پوتر قرآن لیے سعید اور فاطمہ حضرت عمر کی بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو آہٹ پاتے ہی حضرت خباب ڈر کر گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے اور قرآن کا حصے کو حضرت فاطمہ نے چھپا لیا۔ حضرت عمر نے خباب کی آواز سن لی تھی۔ گھر میں گھستے ہی کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ ہی تو نہیں؟ فاطمہ بولی، نہیں، خدا کی قسم۔ عمر چلائے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں محمد کا دھرم اپنا لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید پر جھپٹ پڑے اور ان پر مارنے لگے۔ بہن فاطمہ جب اپنے پتی کو بچانے دوڑی تو عمر نے بہن کو بھی اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ پر دھنی ہے وہ دونوں کہ اتنی مار پڑنے پر بھی انہوں نے اپنے دھرم کو چھپایا نہیں، صاف صاف کہہ دیا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، کر لو جو تمہیں تمہاری چاہے۔ عمر جیسے بہادر انسان ان کی ہمت پر چکت رہ گیا اور ایک بار پھر سوچنے لگا، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انویائیوں کو کیا جادو بھر دیتے ہیں اور اسلام میں وہ کیا آکرشن ہے کہ جس سہج سے لوگ اس اور کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے محمد کیا ہے۔ عمر نے نظریں اٹھا کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید کو طرف دیکھا، وہ بھی گھر کے ایک کونے میں خون میں لت پت پڑے تھے۔ بہن کی یہ حالت دیکھ حضرت عمر کو بھی ترس آنے لگا اور انہوں نے اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، دنیا میں میرا ایک ہی خون ہے، میری بہن، اور میں نے اسے اتنا مارا۔ اس لیے عمر نے بہن کو پاس بلایا اور کہا، بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اچھا دیکھ لوں تو تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی معلوم ہو یہ محمد کیا کہتا ہے۔ بہن بولی، ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرو نہیں بہن، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر حضرت عمر نے دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ قرآن دے کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے قرآن دے دیا، پڑھا تو مون رہ گیا۔ کتنی اچ اور دیویہ وانی ہے۔ عمر سوچنے لگے کہ محمد سچے ہیں، آج تک انہوں نے اپنے لیے ایک شبد جھوٹ نہیں کہا، تو وہ جھوٹ ہی اس دیویہ وانی کا سمبندھ جگ کے پالنہار سے کیسے جوڑ دیں گے؟ محمد سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کتاب قرآن بھی سچی ہے اور اس کی باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسے سوچتے سوچتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اندر جاگ اٹھا۔
ان کا من اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور اس سے اپنی بات سنانے اور سمجھنے کے لیے بے چین ہو اٹھے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ کیسا کرشمہ ہے! یہاں عمر چلے تھے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے، اور کہاں اب محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہو گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی۔ ارقم کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صحابہ اٹھے اور کواڑ سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی شخص کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا گھبرانا جائز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹ آئے اور آپ کو پوری بات بتا دی۔ لوگ سمجھ کر کوئی غلط ہونے والی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ کے انت میں کس پرکار کے خیال من میں آ رہے ہیں، کون جانتا تھا؟ اسلام کا یہ کٹر دشمن اسلام کی گود میں گرنے کے لیے بے چین ہے۔ کون سمجھتا تھا کہ کھلی ہوئی یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں پر اب نہیں اٹھے گی۔ حضرت حازمہ نے جب دیکھا صحابہ اکرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر گئے اور کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو حضرت حازمہ نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، دروازہ کھول دو، اگر سکون سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حازمہ بہت بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے، جنگ میں کوئی اس سے جیت نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹکا اور دیا اور کہا، اے خطاب بیٹے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہوئے بنا رہ نہیں گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اس کے رسول اس کے اسلام پر ایمان لے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور پھر پورے مکہ میں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی۔ صحابہ اکرام حضرت عمر کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابھی تک صحابہ اکرام چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب مسلمان کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سب کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر آگے آگے تلوار لیے چل رہے تھے۔ کعبے میں پہنچ کر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والو، جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ خدا کی قسم، جو بھی کسی مسلمان کو ہاتھ لگائے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔